وہ اکثر اسکول جاتے ہوئے گلیوں میں کام کرتے ہوئے بچوں کو دیکھتا تھا اور پھر اپنے آپ سے پوچھتا تھا، مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ بچے نہیں ہیں؟ اور کیا یہ اور ان کے والدین انہیں میری طرح اسکول نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیا تعلیم ان کا حق نہیں ہے؟ وہ روز یہ سوال اپنے آپ سے پوچھتا تھا اور اسے جواب میں کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ وہ ایک دن تنگ آ کر یہ سوال لے کر اپنی دادی کے پاس پہنچا۔ دادی نے سنا، مسکرائی اور آہستہ آواز میں بولی، بیٹا، قدرت صرف خوش نصیب بچوں کو بچپن اور تعلیم کی نعمت دیتی ہے۔ تم خوش نصیب ہو اور گلیوں میں گھومتے پھرتے یہ بچے بد نصیب اور بس۔ لینارڈو مزید کنفیوز ہو گیا۔ وہ بار بار ان بچوں کو دیکھتا اور خود سے سوال کرتا، کیا ان بچوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچے گا؟ کیا یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں کہانی آگے بڑھانے سے قبل آپ کو انسانی ذہن کی ایک دلچسپ عادت بتاتا چلوں۔ ہم انسان اگر مسلسل 40 دن تک کوئی سوال بار بار اپنے آپ سے پوچھتے رہیں تو ہمارا دماغ اس سوال کا جواب، اس مسئلے کا حل تلاش کر لیتا ہے۔ دنیا کی تمام ایجادات نے انسان کی اس صلاحیت سے جنم لیا۔ انسان بار بار سوچتا اور انسانی دماغ حل تجویز کرتا رہا، یہاں تک کہ انسان نے ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی سوٹیبل حل نکال لیا۔ اولیاء کرام انسان کی اس صلاحیت کو قانون اوسط کہتے ہیں۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ 40 نامعلوم لوگوں کو خط لکھیں، آپ 40 لوگوں کو دعوت دیں یا آپ مختلف ڈائریکشنز میں 40 کوششیں کریں، آپ کو کوئی ایک شخص مثبت جواب ضرور دے گا۔ آپ 40 درخواستیں جمع کرا دیں، آپ کو کسی ایک درخواست کا جواب بھی ضرور ملے گا۔ یہ لوگ قانون اوسط کو دعا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ 40 دعائیں کرتے ہیں، کوئی ایک دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ 40 روزے رکھتے ہیں، 40 نفل پڑھتے ہیں یا پھر 40 کنوؤں کا پانی پیتے ہیں۔ کوئی ایک کنواں، کوئی ایک نفل یا کوئی ایک روزہ ان کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ یہ اس راہ پر چل پڑتے ہیں یہ جس کی تلاش میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ لینارڈو بھی نہ جانتے ہوئے اوسط قانون پر عمل کرتا رہا۔ یہ بار بار اپنے آپ سے سوال پوچھتا رہا اور پھر ایک دن اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ اس کے اندر سے آواز آئی کہ یہ بچے اس لیے تعلیم سے محروم ہیں کہ آج تک کسی نے ان کے لیے کوشش ہی نہیں کی، کسی نے غریب اور بے بس بچوں کے لیے اسکول نہیں بنایا۔ لینارڈو کے لیے یہ جواب کافی تھا۔ وہ اٹھا اور بھاگتا ہوا اپنی دادی کے پاس چلا گیا۔ لینارڈو دادی کے پاس کیوں گیا، ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں گے، لیکن اس سے قبل لینارڈو کا تعارف ضروری ہے۔ لینارڈو کا پورا نام لینارڈو نائکانار کوئنٹیروس ہے۔ یہ ارجنٹائن کے صوبے سان جوان کے چھوٹے سے گاؤں میں لاس پیڈراس میں رہتا ہے۔ اس کی عمر صرف 12 سال ہے اور یہ 8ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ یہ اسکول کا ریگولر طالب علم ہے، پڑھائی میں بہت اچھا اور فرمانبردار ہے۔ لینارڈو کے گاؤں میں غربت ہے اور بے شمار والدین غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھجوا پاتے۔ لینارڈو جب بھی گھر سے اسکول کے لیے نکلتا تھا تو اسے راستے میں بے شمار بچے گھر اور دکان کی دہلیز پر بیٹھے دکھائی دیتے تھے۔ یہ بچے اس کی یونیفارم، اس کے بستے اور اس کی سائیکل کو بڑی حیرت سے دیکھتے تھے۔ لینارڈو کو یہ حسرت بہت تکلیف دیتی تھی، چنانچہ وہ ان بچوں اور ان بچوں کے مستقبل کے بارے میں مسلسل سوچتا رہتا تھا۔ اور ایک دن اسے قانون اوسط کی وجہ سے اس کا جواب مل گیا اور اس نے 12 سال کی عمر میں ایک ایسا اسکول بنانے کا فیصلہ کیا جس کا سارا عملہ بچوں پر مشتمل ہو، جس میں بچے اپنے جیسے بچوں کو مفت تعلیم دیں۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی دادی رامونا کے پاس پہنچا، اپنا آئیڈیا اس کے ساتھ شیئر کیا اور اس سے اس کے گھر کا پچھلا حصہ مانگ لیا۔ دادی کے گھر کا پچھلا حصہ کچا اور بیکار تھا۔ دادی نے وہ حصہ ہنسی خوشی اس کے حوالے کر دیا۔ دادی کا خیال تھا کہ یہ بچوں جیسا آئیڈیا ہے اور یہ بچہ بہت جلد مایوس ہو کر اس آئیڈیا سے دستبردار ہو جائے گا۔ لیکن لیونارڈو ایک مختلف بچہ نکلا۔ اس نے گھر کا کاٹ کباڑ اکٹھا کیا اور گھر کے پچھلے حصے میں چھوٹا سا اسکول کھول دیا۔ وہ اس اسکول کا چپڑاسی بھی تھا، استاد بھی اور پرنسپل بھی۔ اس نے اس کے بعد اپنے تمام عزیزوں، رشتہ داروں اور گلی محلے کے لوگوں سے ٹوٹی کرسیاں، بینچ، بانس، بالٹیاں، ٹائر، گتے، لکڑی، کپڑے، پرانی قالین، دریاں اور رائٹنگ بورڈ اکٹھے کیے، خود گارا بنایا، لیپ کیا اور اسکول کھول لیا۔ اسکول میں شروع میں صرف 2 طالب علموں نے داخلہ لیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ لینارڈو کی سنجیدگی دیکھ کر طالب علم اکٹھے ہوتے چلے گئے۔
یہاں تک کہ اسکول میں بچوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ ان 40 طالب علموں میں 36 بچے لیونارڈو سے عمر میں چھوٹے ہیں، جبکہ 4 اس سے بڑے ہیں۔ یہ دوپہر تک خود اسکول جاتا ہے اور اسکول ختم کرنے کے بعد اپنے ذاتی اسکول میں آ جاتا ہے، اور اس نے اپنے اساتذہ سے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے وہ اپنے طالب علموں کو پڑھا دیتا ہے۔ لوگ اس کے جذبے سے متاثر ہو رہے ہیں، چنانچہ اب یہ اس کی کھل کر مدد بھی کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اسے گھنٹی بھی خرید دی ہے۔ اسکول میں اب لائبریری، لاکر روم اور ساؤنڈ سسٹم بھی لگ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی طالب علموں نے بھی اس کے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ بھی اب اس کے اسکول کا سٹاف بن چکے ہیں۔ لیونارڈو کے اسکول میں تعلیم بالغاں بھی شروع ہو چکی ہے۔ یہ لوگ فالتو وقت میں جوان اور بوڑھوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ اسکول سردی، گرمی، برسات اور برف باری ہر موسم میں کھلا رہتا ہے، اور یہ کسی طالب علم کو زبردستی کلاس روم میں لے کر نہیں آتے۔ اسٹوڈنٹس اپنی رضامندی اور خواہش کے مطابق خوشی خوشی اسکول آتے ہیں۔ یہ اپنے ننھے سے اسکول کی صفائی اور حفاظت بھی خود کرتے ہیں۔ لیونارڈو اور اس کا اسکول NGOs کی نظروں میں بھی آ رہا ہے، چنانچہ یہ بھی اب اس اسکول کو فنڈ دے رہے ہیں۔ امداد کی وجہ سے اسکول کی حالت بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت نے بھی طالب علموں کو وظائف دینا شروع کر دیے ہیں۔ لیونارڈو کا خیال ہے کہ وہ پورے علاقے میں اس قسم کے اسکول بنائے گا۔ یہ اسٹوڈنٹ اسکول کہلائیں گے، جن کی ساری مینجمنٹ طالب علموں کے پاس ہوگی۔ یہ کلرک بھی ہوں گے، چپڑاسی بھی، استاد بھی اور پرنسپل بھی، اور یہ خان سامہ بن کر اپنے طالب علموں کے لیے خوراک کا بندوبست بھی کریں گے۔ یہ ارجنٹائن میں اصل انقلاب ثابت ہوں گے۔ لیونارڈو پوری دنیا کے بچوں کے لیے دلچسپ مثال بن رہا ہے۔ یہ تیزی سے ثابت کر رہا ہے کہ نیکی اور فلاحی ادارے بنانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ کی نیت اگر نیک ہے تو پھر آپ 12 سال کی عمر میں بھی گارے کا اسکول بنا کر بھی کمال کر سکتے ہیں۔ آپ پوری دنیا کو حیران کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اگر کنایا سیسر جیسی معذور بچی 15 سال کی عمر میں ماڈل اور سپورٹس پرسن بن سکتی ہے، اگر دلی کا سونو چھوٹی سی عمر میں یعنی 13 سال کی عمر میں بچوں کا بینک بنا سکتا ہے، اور اگر رابٹ 14 سال میں پزل گیم بنا سکتا ہے، اگر ریان چھوٹی سی عمر میں سوشل میڈیا کے ذریعے کروڑ پتی بن سکتا ہے، اور اگر ریکوڈور گز اور جیڈن سمتھ کم عمری میں بطور چائلڈ سٹار کروڑوں روپے کما سکتے ہیں، تو بچے 10، 12 اور 15 سال کی عمر میں ویلفیئر کا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ لیونارڈو کی طرح اپنے گھر کے پچھلے حصوں میں چیریٹی اسکول کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ غریبوں کے لیے کھانے پینے، کپڑوں اور جوتوں کا بندوبست کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ غریب مریضوں کے علاج معالجے کا انتظام بھی کیوں نہیں کر سکتے؟ بچے بہت بڑی طاقت ہیں۔ یہ اگر بچپن میں پڑھ سکتے ہیں تو یہ پڑھا بھی سکتے ہیں۔ یہ اگر چیزیں خرید سکتے ہیں تو یہ چیزیں بیچ بھی سکتے ہیں، اور یہ اگر سمجھ سکتے ہیں تو یہ دوسروں کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ بچوں کو چھوٹا سمجھ کر ان کی صلاحیتوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم انہیں لیونارڈو کی طرح پھلنے اور پھولنے کا موقع نہیں دیتے۔ ہم ان کی گروتھ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ بنیادی المیہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ رک سا گیا ہے۔ ہم ایک منجمد سماج بن گئے ہیں۔ میرے پاس بے شمار والدین اپنے بچوں کی شکایت لے کر آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں، یہ اپنی تعلیم بھی مکمل کر چکے ہیں، لیکن یہ کام نہیں کرتے۔ میں ان سے ہنس کر کہتا ہوں کہ آپ 25 سال تک بچے کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، تمہارا باپ اور تمہاری ماں سلامت ہے، لیکن اب آپ اسے اچانک کہہ رہے ہیں کہ تم نکھٹو ہو، تم نالائق ہو، تم کچھ نہیں کرتے، اور آپ کا بچہ یہ سوچ کر کنفیوز ہو رہا ہے کہ آپ کا 25 سال کا سبق ٹھیک ہے یا آپ کا آج کا پیغام ٹھیک ہے۔ آپ نے اگر بچپن میں اسے کام کی عادت ڈالی ہوتی تو آج یہ ایسا نہ ہوتا۔ ہمارے بچوں میں اگر کچھ بچے لیونارڈو کی طرح بچپن میں ویلفیئر کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کرنے دیں، کیونکہ یہ جوان ہو کر ہم سے نیکی میں بھی آگے ہوں گے، اور یہ ہمارے مقابلے میں فوکسڈ بھی زیادہ ہوں گے۔ ہم میں سے بھی لیونارڈو نکلنے چاہیے۔ یہ ہوں گے تو یہ ملک چلے گا، ورنہ ہم اسی طرح کیچڑ میں پھسلتے چلے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔